بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ SAR آفیشیل کے ساتھ میں ہوں احسن رضا۔ خواتین و حضرات، اس وقت جو وفاقی دارالحکومت میں صورتحال ہے، کل سپریم کورٹ کا 3 رکنی بینچ بیٹھنے والا ہے، اور کل یعنی کہ یسٹرڈے جو ایک اجلاس ہوا تھا PDM کی جماعتوں کا، جنہوں نے کہ یہ کہا ہے، یہ مطالبہ کیا ہے کہ ان کی مرضی کے جج لگائے جائیں، یا وہ ان کی مرضی کے مطابق جو ہے وہ عدالت لگائی جائے تو پھر وہ فیصلہ مانیں گے، بصورت دیگر وہ فیصلہ نہیں مانیں گے، جو کہ یہ ایک قانون اور کی حکمرانی کے لیے اور آئین کی حکمرانی کے لیے ایک انتہائی خطرناک صورتحال ہے۔ کیونکہ اگر یہ سلسلہ جاری ہو گیا تو پھر پاکستان میں کوئی بھی شخص کسی بھی جج کی، کسی بھی عدالت کا کوئی بھی فیصلہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ کوئی بھی شخص جو قتل کر کے آیا ہوگا وہ کہے گا کہ میری مرضی کا سیشن جج لگائیں، میری مرضی کا ایڈیشنل سیشن جج لگائیں اور اس کے پاس میرا مقدمہ لگائیں، تو میں ایسی صورت میں ہی صرف اپنا مقدمہ سنواؤں گا اور میں اسی کو انصاف مانوں گا کہ اگر میری مرضی کا سیشن جج یا میری مرضی کا ایڈیشنل سیشن جج اس کا فیصلہ کرے گا۔ اسی طرح کوئی بھی جو جرائم پیشہ ہے وہ یہی کہے گا کہ اس کی مرضی کا فیصلہ کرنے والا جج لگایا جائے۔ اسی طرح سول مقدمات میں بھی سول جج بھی جو ہے وہ پارٹیز کی مرضی کے لگانے پڑیں گے، اور پارٹیز کی مرضی کے جج لگانے سے ایسے کوئی جج ملیں گے ہی نہیں کہ جن پر تمام پارٹیاں آمادہ ہوں۔ تو اس لیے یہ ایک اتھارٹی کو ماننے سے انکار ہے، اور ایک طرح سے یہ آئین اور قانون سے بغاوت کا اعلان ہے، چونکہ یہ مافیاز ہیں اور یہ مافیاز کسی صورت میں نہیں چاہتے کہ یہ جو سلسلہ ہے انصاف کا یا قانون کا یا آئین کا، کیونکہ یہ قانون کو بنیادی طور پہ انہوں نے تو کہا کہ ہم فلاں صورت میں نہیں مانیں گے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ قانون کو مانتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ قانون ان کی نظر میں ان کی لانڈی ہونا چاہیے، اور قانون وہ ہونا چاہیے جو ان کی مرضی کے مطابق ہو، بلکہ وہ قانون ہونا چاہیے جو ان کو پروٹیکشن دے، جو ان کو فیور دے، جو ان کو لوٹ مار کی اجازت دے، بلکہ ان کی لوٹ مار کو پروٹیکشن دے۔ اور اس طرح انہوں نے تمام قوانین تبدیل کر بھی لیے ہیں، اپنی لوٹ مار کو پروٹیکشن دے بھی لی ہے، مگر اس کے باوجود اپنے مقاصد حاصل کرنے کے باوجود وہ اس بات پر آمادہ نہیں ہے کہ وہ ملک میں قانون اور آئین کی بالادستی ہونے دیں گے اور ملک میں قانون اور آئین چلنے دیں گے۔ یہاں ایک بات انتہائی قابل افسوس ہے کہ اس میں زرداری صاحب کے بیٹے بلاول بھٹو جو ہیں وہ بھی شامل تھے، اور افسوسناک بات یہ ہے کہ وہ خود کو ذوالفقار علی بھٹو کا وارث قرار دیتے ہیں، خود ساختہ وارث ہیں وہ ذوالفقار علی بھٹو کے، مگر انہوں نے بھی جو اور یہ جیسا کہ تمام ملک جانتا ہے کہ آئین جو ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو نے بنایا تھا اور ان کی جماعت نے بنایا تھا اور ان کے ساتھ مل کر تمام اکابرین نے بنایا تھا، مگر وہ خود ہی آئین کو جو ہے ماننے سے انکار کر رہے ہیں۔ وہ خود ہی یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی مرضی کے جج جو ہیں وہ لگائے جائیں گے تو اسی صورت میں وہ فیصلے کو مانیں گے، بصورت دیگر وہ فیصلے کو نہیں مانیں گے۔ حالانکہ اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی شخص کسی فیصلے کو مانے یا نہ مانے، عدالت اپنے اختیار کے تحت فیصلہ کر دیتی ہے۔ اس طرح تو کوئی بھی جو ہے وہ مجرم کوئی بھی چیز وہ کوئی کسی کو بھی سزا نہ ہو پائے گی، کیونکہ وہ کہے گا کہ وہ فیصلہ جو فلاں جج نے کیا تھا وہ باعث تھا، چونکہ جو بھی فیصلہ اس کے خلاف آئے گا تو وہ اس جج کو باعث نہیں کہے گا، اور وہ کہے گا کہ وہ فیصلہ باعث تھا، لہٰذا میں اس فیصلے کو نہیں مانتا۔ اور اس طرح سے ملک میں قانون اور آئین جو ہے وہ عملاً ختم ہو جائے گا، اور یہی ان لوگوں کا منشا ہے، یہی یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ملک میں قانون اور آئین عملاً ختم ہو جائے، اور ان کے غنڈہ گردی، جیسے کہ عدالت نے لکھا تھا کہ یہ سیسیلین مافیا کے طور پر ایکٹ کرتے ہیں اور سیسیلین مافیا کے طور پر اپنا سلسلہ چلاتے ہیں، تو یہ اسی سلسلے کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ مگر میں قانون کے جو رکھوالے ہیں اور جو خاص طور پر میں چونکہ خود بھی ایک وکیل ہوں اور اپنی وکلا کمیونٹی سے یہ درخواست کروں گا کہ چونکہ یہ پاکستان ایک وکیل نے بنایا تھا اور یہ آئین بھی ایک وکیل نے بنایا ہے، اور وکلا ہی اس آئین کی بالادستی کے لیے ہمیشہ لڑتے رہے ہیں۔ وہ افتخار محمد چودھری کی جو تحریک تھی اس میں بھی ہمیں کسی شخصیت کے ساتھ کوئی غرض نہیں تھی، ہمارے وکلا ساتھیوں کو جلایا گیا، سیدھی گولیاں ماری گئیں، مگر ہم کھڑے تھے تو کس لیے کھڑے تھے کہ قانون اور آئین کی بالادستی ہے اور ہونی چاہیے، اور قانون اور آئین کی بالادستی کے لیے ایک مقدمہ سنا جا رہا ہے، اور جس میں کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کسی کو پھانسی لگ جانی ہے، کسی کو قتل کر دیا جانا ہے، کسی کو سزائے موت ہو جانی ہے، ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ ایک عدالت نے انٹرپریٹیشن کرنی ہے کہ کیا
قانون میں 90 دن کے اندر الیکشن کروانا ضروری ہے نہیں ہے، اس کو نہ کروانے کی کوئی صورت نکل سکتی ہے۔ اب اگر کسی بھی جماعت کو، وہ کوئی دیگر جماعت بھی ہو جو پی ڈی ایم کی جماعتیں نہ ہو، کوئی اور جماعت بھی ہو، تو اس کو اگر یہ شک ہو کہ میں کل کو وہ ایک چھوٹی موٹی کئی پارٹیاں پاکستان میں تو 150 200 پونے 200 کے قریب پارٹیاں رجسٹرڈ ہیں، تو وہ پارٹیاں اٹھیں گی اور وہ پارٹیاں کہیں گی کہ جناب ہم الیکشن نہیں جیت رہے جب تک ہم اس پوزیشن میں نہیں آ جاتے۔ پاکستان میں ایک برابری پارٹی بھی ہے، پاکستان میں ایک جمہوری وطن پارٹی بھی ہے، پاکستان میں ملت پارٹی بھی تھی، پاکستان بے شمار پارٹی ہیں، تو وہ کہیں گے جب تک ہم اپنی آرگنائزیشن پوری نہیں کر لیتے، جب تک ہم اس پوزیشن میں نہیں آ جاتے کہ ہم الیکشن جیت جائیں، اس وقت تک الیکشن نہ کیا جائے۔ تو چونکہ یہ ایک آمریت کی پیداوار ہیں، ان میں سے تقریباً تمام لوگ ہی، زیادہ تر لوگ، تو وہ لوگ جو ہیں وہ اب چاہتے ہیں کہ چونکہ ان کا قبضہ ہو گیا ہے حکومت کے اوپر، اور افسوسناک بات یہ ہے کہ کل جو وزیر قانون ہیں انہوں نے جو ایک کسی دور میں ایک وکلا گروپ کو بھی ہیڈ کرتے رہے، ان کے کابرین میں رہے، تو انہوں نے کل ایک افسوسناک بات کی، اور وہ یہ بات کی کہ ہم عدالت پہ قبضہ چھڑوانے آئے ہیں، عدالت کا قبضہ لینے آئے ہیں۔ یہ کوئی قانون کا طالب علم یہ لفظ عدالت کے بارے میں بول ہی نہیں سکتا، اور اس طرح کا جو ہے افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ اب چند جو ادارے ہیں جن میں ان کے حمایت یافتہ لوگ جو ہیں وہ باقی رہ گئے ہیں، چونکہ آہستہ آہستہ صاف ہوتے جا رہے ہیں وکلا کمیونٹی سے، لاہور ہائی کورٹ سے، سپریم کورٹ، ہائی کورٹ بار سے، تو یہ انہوں نے کل پرسوں وہ بھی عدالت کے سامنے لا کے کھڑے کر دیے کہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ الیکشن نہ ہو، اور اب کوئی تعلق نہیں بنتا پاکستان بار کونسل کا یہ کہنے کا کہ ہم نہیں چاہتے کہ الیکشن نہ ہو، اور پاکستان وہ یہ نیشنل الیکشن ہے، تو بار کونسل کے الیکشن تو ہے نہیں۔ تو اس صورت میں جو ذمہ دار عہدیداران ہیں بار کونسلز کے، بار ایسوسیشنز کے، ان سے بھی میں درخواست کروں گا کہ وہ اپنی اپنی سطح پر یا عدالت کی حمایت میں کھڑے ہوں، چیف جسٹس کی حمایت میں کھڑے ہوں، تاکہ انصاف کی راہ ہموار ہو سکے۔ اور بہرحال میں آپ کو مکمل یقین کے ساتھ یہ بتا سکتا ہوں کہ چیف جسٹس آف پاکستان اتنی ہمت اور اتنی جرأت رکھتے ہیں کہ وہ انصاف کریں گے، اور یہ ان چوروں سے، ان مجرموں سے، عدالت میں بھی اس بات کا ذکر ہوا کہ ان مجرموں سے، اگر عدالتیں مجرموں سے ڈرنے لگ گئیں تو پھر قانون اور انصاف کا اللہ حافظ ہے۔ آپ تمام اقوام نے، تمام قوم نے، پوری پاکستانی قوم نے کھڑے ہونا ہے اور ڈٹے رہنا ہے پاکستانی میں قانون اور آئین کی بالادستی کے لیے۔ شکریہ۔